السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ احسن اوپن اکیڈمی کے طلباء و طالبات، ایک بار پھر آپ سب کا مادہ مصطلح الحدیث میں استقبال ہے۔ ہم آپ کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ گزشتہ دروس میں، گزشتہ محاضرات میں آپ نے کتابت احادیث اور تدوین احادیث کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کر لی ہیں کہ حدیثوں کی لکھائی کس طریقے سے ہوتی تھی، پھر حدیثوں کو کتابی شکل میں کیسے جمع کیا گیا، تفصیل سے مرحلہ وار وہ آپ نے پڑھا۔ اب آج کا جو موضوع ہے، آج کے لیکچر کا، آج کے درس کا، وہ ہے کتب احادیث۔ کتابت احادیث نہیں، کتب احادیث۔ جیسا کہ آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو موضوع ہے جو ہمارا، یہاں پہ دیکھیے، کتب احادیث یعنی حدیث کی بڑی بڑی کتابیں، جامع کتابیں، جس کے اندر نبی کی پیاری پیاری حدیثیں جمع کی گئی ہیں، جو اولین کتابیں ہیں، قدیم کتابیں ہیں، جس میں سند سے حدیثیں وہ بیان کی جاتی ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آ رہی ہے۔ تو حدیث کی کچھ کتابوں کا دراسہ کیا جائے گا، اس کا جائزہ لیا جائے گا، اس کے بارے میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں گی، تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی احادیث کے حوالے سے ہمیں کچھ کتابوں کے نام بتا دیجئے، ہم حدیثوں کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، حدیثیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو کون کون سی کتابیں ہم پڑھیں؟ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ احادیث کن کن کتابوں میں جمع کی گئی ہیں، اس کا نام کیا ہے، وہ آپ بتا سکیں کسی کی، اور خود اپنے لیے بھی آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو یہاں آپ دیکھیے، وہ کتب احادیث جن کے مؤلفین نے احادیث کو اسناد کے ساتھ جمع کیا ہے، ان کو احادیث کی اصل مراجع کی حیثیت حاصل ہے۔ کچھ سمجھے آپ؟ یعنی حدیث کی وہ کتابیں جن کے لکھنے والوں نے حدیثوں کو اپنی سند کے ساتھ جمع کیا ہے، تو وہ بیسک کتابیں اصل مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی وہ گویا بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، جس کے اندر سند سے محدث کہتا ہے کہ مجھ سے میرے فلاں شیخ نے بیان کیا، اس نے فلاں اپنے شیخ سے، اس نے اپنے شیخ سے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی حدیثیں جس میں سند سے محدث حدیث بیان کرتا ہے، یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، یہ کتابیں یعنی مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں، بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور عام طور پہ انہی کو حوالوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی تمام احادیث صحیح یعنی قابل حجت ہوں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کسی حدیث کی ایک ایسی کتاب میں جس میں اس کے مصنف نے، اس کے رائٹر نے سند کے ساتھ حدیث بیان کی ہے، تو آپ اس پہ صحت کا حکم لگا دیں یا اس کو قابل حجت مان لیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ماں سوائے بخاری و مسلم کے، یعنی بخاری مسلم کو چھوڑ کے، جن کی صحت پر امت کا اتفاق ہے، جن کی صحت پر امت کا اتفاق ہے، بخاری مسلم کی حدیثوں کو تلقی بالقبول حاصل ہے، یعنی امت نے اس کو قبول کیا ہے اور اس پہ اتفاق کیا ہے، اس کی صحت پہ، کہ اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ احادیث کی ان اصل مراجع کے کئی انواع ہیں۔ اب یہ جو حدیثیں جس میں یہ کتابیں جن کے اندر حدیثیں سند کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں، وہ ایک کوالٹی کی نہیں ہیں، وہ کئی کوالٹی کی۔ یہی کوالٹی تو آپ کو بتانا ہے کہ بھی حدیثوں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ الگ الگ کوالٹیز کی ہیں، تو اس کا آپ کو نام جاننا ضروری ہے، اس فن کو جاننا ضروری ہے کہ وہ صحاح میں ہے، وہ سنن میں ہے، مسانید میں ہے، مصنفات میں ہے، یہ ساری چیزیں، تاکہ آپ حدیثوں کے بارے میں دوسروں کی صحیح رہنمائی کر سکیں اور خود اس سے صحیح معنوں میں مستفید ہو سکیں۔ تو دیکھیے، ایک کوالٹی یہاں پہ پہلے نمبر پہ صحاح
دوسری کوالٹی یہاں سنن ہے، اس کے بعد مسانید ہے، مصنفات ہیں، اجزاء ہیں، فوائد ہیں، مستخرجات اور مستدرکات. اس کے علاوہ بھی اور ہیں، لیکن یہاں پہ مصنف نے صرف 8 جیسے مشیخات ہیں، اسی طریقے سے اور بھی کچھ انواع ہیں، لیکن انشاءاللہ اتنا آپ کے لیے کافی ہوگا. سب سے پہلے صحاح پہ ہم بحث کرتے ہیں. صحاح کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کے نام کے آگے لفظ صحیح ہوتا ہے، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، یہ ساری چیزیں. تو یہ 2 طرح کی ہیں جن کی سب احادیث صحیح ہیں. ایک تو صحیح جن کے نام کے آگے ہوتا ہے اور وہ صحیح معنوں میں سب صحیح ہیں، اور وہ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں. یہ 2 کتابیں. بقیہ جن کتابوں کے نام کے آگے صحیح لگا ہے، وہ صحیح بھلے لگا ہے لیکن اس کی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہوتی. اس کو جانچنا پڑتا ہے، اس کو پڑتالنا پڑتا ہے، اس کو پرکھنا پڑتا ہے، کسوٹی پہ اس کو جو ہے دیکھنا پڑتا ہے اور اس کا دراسہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اس پہ حکم لگتا ہے کہ یہ حدیث قابل حجت ہے کہ نہیں. اسی لیے دوسرے نمبر پہ صحاح کی وہ کتابیں جن کی سب احادیث صحیح نہیں ہیں. یہ دیکھیں، جن کی سب احادیث صحیح نہیں ہیں، البتہ ان کا نام صحیح رکھا گیا ہے شاید اس لیے کہ ان کی اکثر احادیث صحیح ہیں. اکثر حدیثیں صحیح ہیں لیکن کچھ اس میں ضعیف بھی ہوتی ہیں، اور وہ صحیح ابن حبان ہے. جیسے اس میں عدد حدیث یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے 4791. صحیح ابن خزیمہ، یہ جو ہے آپ دیکھیے صحیح ابن خزیمہ، اس کے اندر زیادہ تر حدیثیں صحیح ہیں، اور یہ دیکھا جائے تو صحیح ابن حبان سے اوپر ہے اس کا درجہ. صحیح ابن خزیمہ ہے، اس کے اندر 3079 حدیثیں ہیں. اس کے علاوہ ایک کتاب اور بھی آپ پڑھ چکے المستدرک علی الصحیحین، وہ بھی اسی ضمن میں آ جاتی ہے. اب دوسرے نمبر پہ ایک کوالٹی اور ہے کتب احادیث کی. دوسری کوالٹی یہاں بتائی جا رہی ہے، ایک تو صحیح پر کچھ کتابیں ہیں، دوسری کوالٹی سنن کی ہے. کچھ کتابیں ایسی ہیں حدیث کی جو بنیادی مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں، سند کے ساتھ اس میں روایتیں آتی ہیں، ان کا نام سنن ہوتا ہے. سنن میں کیا ہوتا ہے، ان میں احادیث کو فقہی ابواب کی ترتیب پر جمع کیا جاتا ہے. تھوڑا آپ سمجھیے اس کو. اس کے اندر عام طور پہ احکام کی حدیثیں ہوتی ہیں اور مرفوع حدیثیں. تھوڑا سا یہاں معلومات کم ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں وہ معلومات. سنن کو آپ یوں سمجھیے کہ اس کے اندر مرفوع حدیثیں جو احکام سے متعلق ہوتی ہیں، احکام سے متعلق ہوتی ہیں، جائز ناجائز حلال حرام، سمجھ گئے نا. اور اس کی ترتیب فقہی ہوتی ہے، جیسے کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب زکوٰۃ، کتاب الحج، اس طریقے سے اس کی ترتیب ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب اس کے اندر دیکھیے بہت ساری کتابیں ہیں. سنن صغریٰ للبیہقی، سنن کبریٰ للبیہقی، سنن نسائی الکبریٰ، سنن نسائی الصغریٰ، 2 کتابیں ہیں. اس کے علاوہ سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن دارقطنی، سنن دارمی، سنن سعید بن منصور، اور بھی بہت ساری سنن ہیں، اور سب کا یہاں پہ جو ہے وہ جمع کرنا یا احاطہ مقصد نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیے سب کی حدیثوں کی تعداد لکھ دی گئی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. کسی میں 3000 کچھ، کسی میں 5000 کچھ، 4000 کچھ، 2000 کچھ. اب آگے ہم بڑھتے ہیں. ایک اور کوالٹی کتب احادیث کے حوالے سے یہاں پہ آپ کے اسکرین پہ مسانید. کچھ کتابیں ایسی ہوتی جن کے نام کے آگے مسند لگتا ہے. جیسے میں نے بتایا پہلی کوالٹی ہم نے صحیح، یا آپ جوامع بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے اس کو پہلی کوالٹی میں جوامع، جیسے جامع صحیح بخاری، جامع ترمذی، اور وہ لیکن جامع نہ بتا کر کے آپ کو صحاح بتایا گیا ہے. سمجھ گئے نا. یہاں پہ تیسری کوالٹی جو ہے مسانید، جیسے مسند احمد، مسند اسحاق بن راہویہ، مسند حمیدی، یہ ساری. تو مسانید کس کو کہتے ہیں، پہلے اس کی تعریف سمجھ لیجیے. مسانید، ان میں ایک راوی کی تمام روایات کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ حدیث کسی بھی موضوع سے متعلق کیوں نہ ہو. مسانید میں کیا ہوتا ہے، ایک راوی کی تمام مرویات کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا جاتا ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ، مسند ابی ہریرہ،
اب ابو ہریرہ کی جتنی روایتیں ہیں وہ سب ایک جگہ جمع کر دی جاتی ہیں، عائشہ کی تمام روایتیں، ابن عمر کی تمام روایتیں، اس کو مسانید کہا جاتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری روایتیں صحیح ہوں، اس کا بھی دراسہ کرنا پڑتا ہے، اس کو کسوٹی پہ چیک کرنا پڑتا ہے، تب اس پہ حکم لگتا ہے۔ جیسے مسند ابو حنیفہ، مسند احمد، یہ سب سے مشہور اور بھاری مسند امام احمد بن حنبل ہے، ضخیم کتاب انسائکلوپیڈیا ہے، یعنی 27,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں الحمدللہ، اور اس کی حدیثوں پہ حکم بھی لگ چکا ہے، علامہ شعیب ارناؤت اور پوری ٹیم نے اس پہ حکم بھی لگایا ہے، تو اب اور آسان ہو گیا کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ مسند اسامہ بن زید، مسند اسحاق بن راہویہ، مسند ابن ابی اوفا، مسند الحمیدی، مسند الرویانی، مسند شامیین للطبرانی، مسند الشہاب للقضائی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے مسند الطیالسی لابو داؤد، مسند بلال بن رباح للحسن بن محمد، مسند سعد بن ابی وقاص لاحمد بن ابراہیم، مسند عبداللہ بن المبارک، مسند عبد بن حمید، مسند عمر بن خطاب لیعقوب بن شیبہ، مسند عمر بن خطاب لابن النجاد، مسند عمر بن عبدالعزیز للباغندی الکبیر۔ اس کے بعد ایک اور کوالٹی کتب احادیث کے حوالے سے، یہ سب کوالٹیز ہیں حدیثوں کی کتابوں کے حوالے سے، اور پہلے بھی میں آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ کتابیں مصدر مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں، بنیادی حیثیت، اس کے اندر حدیثیں محدثین اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مصنفات یہ بھی سنن کے طرز پر ہیں، یہ دیکھیں مصنفات یہ بھی سنن کے طرز پر ہیں، کیا مطلب؟ جیسے سنن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سنن میں اس کی ترتیب فقہی ابواب پر ہوتی ہے، کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الحج، اس طریقے سے۔ البتہ تھوڑا فرق ہوتا ہے، تھوڑا یہاں پہ معلومات کم ہے۔ مصنفات میں کیا ہوتا ہے، سنن اور مصنفات میں فرق یہ ہے، ترتیب تو وہی ہوتی ہے لیکن سنن کے اندر جو ہے وہ مرفوع حدیثیں ہوتی ہیں، اور مصنفات کے اندر مرفوع کے ساتھ ساتھ موقوف اور مقطوع حدیثیں بھی بہت ہوتی ہے، یعنی مصنفات کے اندر صحابہ اور تابعین، تبع تابعین وغیرہ کے اقوال بہت سارے ہوتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ جیسے مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق الصنعانی۔ اب ایک پانچویں کوالٹی ہے اجزاء، اجزاء حدیثیہ، جس میں کسی ایک موضوع پر احادیث جمع کی گئی ہیں، جیسے جز و رفع الیدین للبخاری، یعنی ایک موضوع، یعنی ہاتھ اٹھانا نماز میں ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع، اس ایک ٹاپک پہ امام بخاری نے جتنی روایتیں جمع کی ہیں اس کو جز و رفع الیدین کا نام دے دیا گیا۔ تو ایسے اجزاء حدیثیہ ایک کوالٹی ہے، ایک موضوع سے متعلق حدیثیں اس میں محدث اپنی سند سے بیان کرتا ہے۔ تو نوٹ دیکھیے، مذکورہ بالا کتابوں کی احادیث کی تعداد المکتبہ شاملہ الاصدار 3.48 کے مطابق لکھی گئی ہے، جو کہ دوسری طبعات سے مختلف ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ اصل میں مکتبہ شاملہ جو ایک پورا ایک مکتبہ ہے، جس سے حدیثیں، جہاں پہ سرچ کہہ لیجیے انجن ہے، سرچ انجن ہے، اور وہاں پر یہ تعداد حدیثوں کی ہے۔ بقیہ جب طباعت بدلے گی اور مکتبہ تو اس میں نمبرنگ میں چینجنگ آ سکتی ہے، تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر آپ دیکھیے ایک اور کوالٹی ہے فوائد، یعنی فوائد حدیثیہ، جس کے اندر کوئی حدیثی فائدہ ہوتا ہے، جیسے اجزاء حدیثیہ، یعنی ایک ٹاپک پہ حدیثیں جمع کی جاتی ہیں، اس کا نام ہوتا ہے اجزاء۔ ایسے فوائد بہت سارے جمع ہوتے ہیں، تو وہ فوائد حدیثی فوائد، جیسے الفوائد لابی الشیخ الاصفہانی، الفوائد لابو القاسم تمام الرازی۔ اس کے علاوہ ایک ساتویں قسم ہے کتب احادیث کی، ایک کوالٹی ہے مستخرجات، پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے۔ مستخرج ایسی کتاب ہے جس میں کوئی عالم کسی کتاب کو لے کر اس کی روایات کو اپنی اسناد سے روایت کر کے مؤلف کتاب کے ساتھ اس کے شیخ یا شیخ شیخ سے جا کر مل جاتا ہے،
آپ اس کو سمجھیے، میں آپ کو مثال دے کے بیان کرتا ہوں، یہ تھوڑا مشکل ہے۔ مان لیجئے بخاری نے اپنی سند سے، امام بخاری نے صحیح بخاری کی روایتوں کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، وہی ترتیب، سب کچھ وہی حدیث، کوئی دوسرا محدث آتا ہے اپنی سند سے، اپنے شیخ سے بیان کرتا ہے، اور جا کے اوپر اس محدث کے یا جیسے امام بخاری کے شیخ یا شیخ الشیخ سے مل جاتا ہے، پھر وہی ترتیب، وہی الفاظ، تھوڑا تھوڑا کہیں لفظ کا فرق ہوتا ہے لیکن مفہوم، معنی سب وہی ہوتا ہے، تو اس کو مستخرجات کہتے ہیں۔ جیسے مستخرج برقانی، مستخرج اسماعیلی، ایسے صحیح بخاری اور مسلم کی کتابوں پر استخراج کیا گیا ہے، اور میں نے اس کا فائدہ بھی بتایا تھا کہ اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ مان لو بخاری میں کوئی لفظ جو آیا ہے محمل آیا ہے کہ جاء رجل الی النبی، کوئی آدمی، ایک آدمی آیا، مستخرج والے نے وہ کلیئر کر دیا وہ آدمی کون ہے۔ یا شیخ، حدثنی شیخ، مجھ سے فلاں شیخ نے حدیث بیان کی، مستخرج والے نے، مستخرج نے کلیئر کر دیا کہ وہ شیخ کون ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے بہت سارے فوائد جو ہے وہ مستخرجات سے ملتے ہیں۔ اب مستخرجات میں بہت ساری کتابیں ہیں، دیکھیے جیسے مستخرج ابن ابی ذؤحل علی صحیح بخاری، مستخرج ابو عوانہ علی صحیح مسلم، مستخرج علی صحیح مسلم لابی نعیم الاصبہانی، ایسے مستخرج اسماعیلی ہے، مستخرج برقانی ہے، بہت سارے مستخرجات ہیں۔ اسی طرح مستدرکات، یہ ایک کوالٹی ہے کتب حدیث میں۔ مستدرک پہلے آپ سمجھ لیجئے، ایک محدث کوئی اپنی شرط بتا کر کے اور حدیثوں کو جمع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے اس شرط پر کچھ حدیثیں چھوٹ جاتی ہیں، اس کی شرط پہ اترتی ہیں لیکن وہ اپنی کتاب میں اس کو جمع نہیں کر پاتا، دوسرا آتا ہے اس کا استدراک کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ دیکھو یہ حدیث فلاں محدث کی شرط پہ ہے لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے، یعنی اس کی چھوٹی ہوئی چیز کو وہ جمع کرتا ہے۔ ایسی کتابوں کو حدیث کی مستدرک کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ایسی کتاب ہے جس میں کوئی عالم کسی کتاب کو اٹھا کر اس میں موجود احادیث کے شروط جاننے کے بعد، جیسے بخاری کی شرط ہے، مسلم کی شرط آپ جان گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بیان کیا میری یہ شرط ہے، اس شرط پہ جو حدیثیں اتریں گی میں جمع کروں گا، لیکن انہوں نے کچھ جمع کی اور کچھ چھوڑ دی، تو ایسی احادیث جمع کر کے جو مؤلف کتاب کی شرط کے مطابق ہو، جو مؤلف کی کتاب، یعنی مؤلف کی کتاب، یہاں کی چھوٹ گیا، کی شرط کے مطابق، اور مؤلف کتاب نے ان کو اپنی کتاب میں نقل نہ کیا ہو، تو صاحب مستدرک نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کر کے مستدرک نام کی کتاب ترتیب دے دی۔ جیسے امام حاکم نے کیا کیا، بخاری اور مسلم نے جو اپنی شرط لگائی تھی، اس شرط پہ جو حدیثیں اترتی ہیں اور وہ بخاری مسلم میں نہیں ہیں، انہوں نے الگ سے ایک کتاب میں جمع کر دیا، اس کا نام کیا رکھ دیا، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری۔ تو لیکن اس کتاب پر بھی، یہ جو آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ بھی اعتراض ہے علماء کا کہ انہوں نے مستدرک نام کیوں رکھا۔ بخاری مسلم نے کی حدیثوں کو انہوں نے جو چھوٹ گئی ہیں ان کی شرط پہ تھی اس کو جمع کیا ہے، تو بعض علماء کا یہ اعتراض ہے کہ بھائی بخاری مسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو حدیثیں ہماری شرط پہ ہوں گی ہم سب کو جمع کر دیں، انہوں نے اس ڈر سے کہ کتاب لمبی نہ ہو جائے بہت سی حدیثوں کو چھوڑ دیا جبکہ ان کی شرط پہ، تو استدراک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر بھی بہرحال ایک اچھا کام ہو گیا اسی بہانے، اور لیکن ایک بات دھیان میں رہے، بھلے یہ کتاب صحیحین کی چھوٹی ہوئی حدیثوں کے نام سے ہے لیکن اس کی ساری روایتوں کا وہ مقام نہیں ہے جو بخاری مسلم کی روایتوں کا ہے۔ حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری کی شرط پہ انہوں نے نہیں نقل کیا، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں کی شرط پہ انہوں نے اپنی کتابوں میں نہیں نقل کیا، لیکن اس کی حدیثوں کو بغیر جانچے اور بغیر اس کا جائزہ لیے اس پہ آپ صحیح ضعیف کا حکم نہیں لگا سکتے۔ تو یہ باتیں کلیئر ہو گئیں۔ اب آئیے کچھ مختصر اصطلاحات دیکھ لیتے ہیں۔ متفق علیہ، وہ حدیث جسے بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہو، یہ اصطلاح ہے، اس کو آپ یاد رکھیں گے تو اس سے آپ کو بڑے فائدے ملیں گے۔ کہیں متفق علیہ آ جائے اصطلاح تو آپ سمجھ جائیے بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا۔ اخرجہ ہو اگر کہیں آئے، وہ حدیث جسے بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہو۔ قاف اگر آ جائے تو سمجھ لیجئے متفق علیہ۔
خا اگر کہیں اشارہ ہوتا ہے پورا نہیں تو وہ صحیح بخاری، میم کا اشارہ صحیح مسلم، نون کا اشارہ سنن نسائی، دال کا اشارہ سنن ابو داؤد، تا کا اشارہ اس سے مراد سنن ترمذی، جیم ہا کا اشارہ سنن ابن ماجہ۔ تو یہ سب انشاءاللہ جو ہے ایک حدیث کے طالب علم کے لیے ہیں جو ان باریکیوں کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی بنیادی، اب ہو گیا یہ کتب احادیث میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں کوالٹیز، یہ جو ہے یہ اسکرین تھوڑا پیچھے ہو گئی ہے، میں پھر آپ کو لاتا ہوں، یہ مختصر اصطلاحات ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ آ رہی ہیں کچھ حدیث کی کتابوں کا انشاءاللہ دراسہ جو ہے وہ کرایا جائے گا۔ یہ دیکھیے یہ نیا موضوع یہاں سے چل رہا ہے۔ ابھی جو آپ کتابیں پڑھے ہے نا کوالٹیز، صحاح، سنن، تو اب کچھ بنیادی کتابوں کا تفصیلی دراسہ کہ اس کتاب کے لکھنے والے مصنف اور مؤلف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کتاب کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تاکہ آپ کے پاس اچھا خاصا ذخیرہ اور اچھی معلومات جمع ہو جائے۔ ایک حدیث کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے الحمدللہ جیسے آپ نے اصطلاحات سیکھی ہیں، صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، موضوع کیا ہے، منکر کیا ہے، ایسے آپ حدیث کے بارے میں جو ہے آپ دوسروں کو تعلیم دے سکیں، خود اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ تو اس لیے حدیث کی بنیادی کتاب اور ان کے مؤلفین کا ایک تعارف کرایا جائے گا، آپ کو ان کے بارے میں بنیادی باتیں بتائی جائیں گی۔ اس فصل کے تحت حدیث کی 6 اہم کتابوں اور ان کے مؤلفین کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ مصنف کیا کریں گے، 6 اہم اور بڑی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے مصنف اور ان کی کتاب کے بارے میں آپ کو معلومات دی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے لیجئے امام بخاری اور ان کی کتاب صحیح البخاری کا ایک مختصر تعارف۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، تو اس بخاری صحیح بخاری کے لکھنے والے کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ جاننا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے مصنف امام بخاری کا نام کیا ہے، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ البخاری الجعفی مولا۔ مختصراً آپ یاد کر لیجئے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، اگر اتنا بھی آپ کو معلوم رہے تو چلے گا۔ ولادت ان کی کب ہوئی، وہ بخارا نامی شہر کے خرتنگ نامی گاؤں میں سن 194 ہجری ماہ شوال بروز جمعہ تولد ہوئے، یعنی پیدا ہوئے۔ تو ولادت آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ 194 194 ہجری۔ ابتدائی تعلیم دیکھتے ہیں، امام کے والد اسماعیل بھی عالم تھے، وہ حماد بن زید اور مالک سے روایت کرتے ہیں، یعنی ان کے جو والد محترم ان کا نام اسماعیل تھا وہ بھی عالم تھے، اور وہ حماد بن زید اور مالک سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے عراقیوں نے روایت کی ہے۔ اس کی وفات اس وقت ہوئی جب امام بخاری چھوٹے تھے، یعنی امام بخاری کے والد کی جب وفات ہوئی تو امام بخاری چھوٹے تھے، بچے تھے۔ پھر اس کی پرورش ماں نے کی، پھر اپنی ماں اور بڑے بھائی کے ساتھ حج کیا۔ دیکھیے ایک ماں کا کردار دیکھیے، ان کی پرورش ان کی ماں نے کی، پھر اپنی ماں اور بڑے بھائی کے ساتھ حج کے سفر پہ گئے، تو اس نے ادھر ہی مکہ میں طلب علم کے لیے قیام کیا۔ دیکھیے علم کے لیے کتنی قربانی انہوں نے دی کہ وہیں رک گئے، اور اس کا بھائی واپس لوٹا۔ بچپن میں ان کی بینائی ختم ہو گئی، یعنی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ اب یہ بہت بڑا چیلنج تھا امام بخاری کے سامنے۔ تو اس کی ماں نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، یعنی ان کی ماں جو ہے وہ کثرت سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کی بینائی لوٹا دے، اور ماں کی دعا قبول ہوتی ہے جیسے ماں کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا اور اس سے کہا کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کی بینائی آپ کی کثرت دعا سے لوٹائی۔ تو صبح کو ایسا ہی ہوا، یعنی کثرت سے دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ نے ان کی بینائی لوٹا دی۔ 10 سال کی عمر میں ہی حفظ حدیث کا شوق پیدا ہوا اور کئی متون حفظ کر لیے، اور صرف 18 سال کی عمر میں قضائے صحابہ و تابعین نامی کتاب تصنیف کی۔ اب آپ سوچئے 18 سال کی عمر میں پوری کتاب لکھ ڈالے۔ اس کے بعد چاندنی راتوں میں بیٹھ کر مدینہ طیبہ میں التاریخ نامی کتاب لکھی، جو ان کی تاریخ پر کتاب ہے، امام بخاری کی ہسٹری پہ
یعنی کہ جو حدیث کے راویوں کے بارے میں وہ انہوں نے لکھی۔ اب آئیے علمی رحلات کی طرف آتے ہیں۔ رحلات سمجھتے ہیں آپ؟ جو انہوں نے سفر کیے ہیں حدیثوں کو لینے کے لیے، آسان نہیں ہے، کتنے ہزاروں میل کا سفر کیا ہے امام بخاری نے، مختلف شہروں کی خاک چھانی ہے، تب جا کر کے صحیح بخاری کو جمع کیا ہے۔ اپنے شہر کے معروف علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد دوسرے شہروں کے علماء سے علم حاصل کرنے کے لیے کئی دور دراز شہروں کا سفر کیا۔ اپنی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ حج کے لیے آئے اور یہاں اقامت فرما کر حمیدی وغیرہ سے علم حاصل کیا۔ حمیدی امام بخاری کے اولین شیوخ میں سے ہیں۔ پھر مدینہ طیبہ میں عبدالعزیز الاوسا سے حدیث سنی۔ اس کے بعد شام، مصر، عراق، بغداد، بلخ، مرو، نیساپور، ری، کوفہ اور بصرہ کا سفر کیا۔ انہوں نے خود کہا میں شام و عراق مصر میں 2 دفعہ داخل ہوا اور بصرہ 4 بار، حجاز میں 6 سال مقیم رہا یعنی مکہ مدینہ میں، اور کوفہ اور بغداد محدثین کے ساتھ اتنی بار داخل ہوا کہ تعداد بھی گنا نہیں یعنی کوفہ اور بغداد میں کتنی بار گئے۔ اللہ اکبر۔ محمد بن نضر الشافعی نے کہا میں بصرہ میں شام، حجاز اور کوفہ داخل ہوا اور وہاں کے علماء کو دیکھا تو جب بھی محمد بن اسماعیل بخاری کا ذکر ہوتا تو اس کو اپنے آپ پر بھی فضیلت دیتے تھے۔ تو یہ تو امام بخاری کے سفر ہو گئے، جو انہوں نے سفر کی مشقتیں برداشت کی ہیں حدیثوں کو جمع کرنے میں۔ اب ان کے بارے میں علماء کے تاثرات دیکھیں یہاں پہ نمبر 5، یعنی علماء نے ان کی تعریف کس طرح کی ہے، ان کی خوبیاں کس طرح بیان کی ہیں۔ امام احمد نے کہا خراسان نے محمد بن اسماعیل یعنی بخاری جیسا کوئی اور پیدا نہ کیا، اور کہا وہ اس امت کے فقیہ ہیں۔ رجا بن رجا نے کہا وہ زمین پر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایک نشانی ہے ان کا حافظہ، اور اللہ نے جو ان کو خداداد صلاحیت عطا کی تھی تو وہ حقیقت میں ایک نشانی تھے۔ امام حاکم نے کہا اہل نقل اس بات پر متفق ہیں کہ وہ امام و اہل الحدیث ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اہل الحدیث کا لفظ یہ کتنا قدیم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اہل حدیث یا انگریزوں کی پیداوار اور نہ جانے کیا کیا، اہل الحدیث کا لفظ کتنا قدیم ہے، اس پہ میں اگر ڈسکس کروں تو الحمدللہ بہت پرانا لفظ ہے یہ، اور یہ اہل حدیثوں سے بغض رکھنے والے اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ تو ابن خزیمہ نے کہا میں نے آسمان کی چھت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جاننے والا اور حفظ رکھنے میں محمد بن اسماعیل سے بڑھ کر اور نہ دیکھا۔ محمد بن حمدویہ نے کہا میں نے امام بخاری کو یہ کہتے ہوئے سنا مجھے 1,00,000 حدیث صحیح اور 2,00,000 حدیث غیر صحیح زبانی یاد ہے۔ اللہ اکبر، 1,00,000 صحیح اور 2,00,000 غیر صحیح۔ اب آپ سوچئے کہ ان کا حافظہ کتنا غضب کا رہا ہوگا۔ امام حاتم رازی نے کہا خراسان میں سے محمد بن اسماعیل سے بڑھ کر زیادہ بڑا حفظ حدیث میں کوئی نہیں نکلا، اور نہ وہاں سے عراق میں اس سے زیادہ بڑا عالم داخل ہوا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے کہا وہ ہم میں سب سے زیادہ عالم فقیہ ہے۔ ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ نے کہا آسمان کے نیچے محمد بن اسماعیل سے زیادہ بڑا کوئی عالم حدیث نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی نے کہا یہ دیکھیے 5 نمبر پہ میں نے محمد اسماعیل سے زیادہ بڑا عالم نہیں دیکھا۔ مسلم نے بخاری سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ مسلم، امام مسلم کے بھی وہ شیخ، سمجھ گئے نا۔ ابو عمر الخفاف نے کہا میں نے محمد بن اسماعیل جیسا کوئی نہیں دیکھا، اور وہ احمد اور اسحاق سے 20 گنا زیادہ بڑا عالم حدیث تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں جو کوئی کچھ برا کہے تو اس پر میری طرف سے 1000 لعنت ہو۔ حافظ ابن حجر نے تقریب میں کہا یہ حدیث کے پہاڑ اور فقہ الحدیث میں دنیا کے امام ہیں، پہاڑ ہیں حفظ میں۔ عمر بن علی نے کہا جس حدیث کو محمد بن اسماعیل نہ جانتے ہوں تو وہ حدیث ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ ان کو نالج تھا اللہ کی طرف سے۔ ابو سہل محمد بن نضر الشافعی نے کہا دخلت البصرة والشام الحجاز الكوفة ورأيت علماءها فكلما جرى ذكر محمد بن اسماعیل فضلوه على انفسهم، یعنی میں بصرہ، شام، حجاز اور کوفہ داخل ہوا اور وہاں کے علماء کو دیکھا تو جب بھی میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کا ذکر ہوتا تو وہ اس کو اپنے آپ پر بھی فضیلت دیتے، یعنی یہ سارے علماء امام محمد بن اسماعیل کو اپنے آپ پر فوقیت دیتے، یعنی فضلوه علی انفسهم، اپنے آپ پہ کیا دیتے؟ فوقیت دیتے۔ اس کے بعد 11 نمبر پہ آپ دیکھیں
حاشد بن اسماعیل نے کہا میں بصرہ میں تھا تو میں نے سنا کہ محمد بن اسماعیل آنے والے ہیں. پھر جب وہ آ گئے تو محمد بن بشار نے کہا آج بصرہ میں سید الفقہا داخل ہو گیا. اللہ اکبر. عبداللہ بن احمد بن حنبل نے کہا میں نے اپنے باپ سے کہتے ہوئے سنا کہ میں نے خراسان میں محمد بن اسماعیل جیسا نہیں دیکھا. امام احمد خود پہاڑ تھے اور سوچو وہ گواہی دے رہے ہیں کہ خراسان نے کبھی محمد بن اسماعیل جیسا نہیں دیکھا. ابو علی صالح بن محمد البغدادی نے کہا جب محمد بن اسماعیل بغداد میں بیٹھ جاتے تو میں اس سے املا کرتا، حدیثیں لکھتے اور اس کی مجلس میں 20,000 سے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے. اللہ اکبر. ابو العباس محمد بن عبد الرحمن الفقیہ نے کہا اہل بغداد نے محمد بن اسماعیل کو لکھا جب تک آپ زندہ ہیں تب تک مسلمان خیریت سے ہوں گے اور جب آپ نہ رہیں گے تو اس کے بعد خیر نہیں ہوگی. یعنی اتنا بڑا مقام امام بخاری کو اللہ نے عطا کیا تھا. بہت سارے اقوال، اتنا اقوال کے الحمدللہ مصنف نے جو کتاب ڈاکٹر مبشر صاحب نے اتنے سارے اقوال جمع کر دیے ہیں امام بخاری کے بارے میں کہ شاید کسی دوسری کتاب میں اتنے سارے اقوال آپ کو نہ ملیں. ابو مصعب احمد بن ابو بکر المدینی نے کہا محمد بن اسماعیل ہمارے نزدیک ابن حنبل سے زیادہ فقیہ اور زیادہ صاحب بصیرت، زیادہ فقیہ ہے یہ. تو اس کی مجلس میں سے ایک شخص نے بولا کہ تم نے تو حد کر دی. تو ابو مصعب نے کہا اگر میں نے مالک کا زمانہ پایا ہوتا اور اس کے چہرے اور محمد بن اسماعیل کے چہرے کو دیکھتا تو میں کہتا کہ یہ تو دونوں فقہ اور حدیث میں ایک ہی جیسے ہیں. تو بہرحال امام احمد کا بھی جو ہے بہت بڑا مقام تھا جو ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امام محمد بن اسماعیل کا مقام امام احمد بن حنبل سے بھی کہیں اونچا ہے. نعیم بن حماد نے کہا محمد بن اسماعیل اس امت کا فقیہ ہے. اگر بغداد میں امام بخاری کے امتحان کی جو کہاوت یعنی جو کہانی صحیح ثابت ہوئی تو وہ ان کے قوی الحفظ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہوگی. اور صحیح ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے. الحمدللہ اہل بغداد نے ان کا امتحان لیا اور امام بخاری نے جس طریقے سے حدیثوں کو الگ کر کے دکھایا سارے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا. جرح و تعدیل میں ان کا کیا مقام ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. امام المحدثین تھے اور اپنے زمانے میں حفاظ حدیث کے شیخ ہونے کے علاوہ اس فن کے شہسوار ہیں. امام المحدثین تو ہیں اور اس فن کے اچھے شہسوار جانکار، چونکہ انہوں نے تقوی کو لازم پکڑتے ہوئے راویوں کی ایک بڑی تعداد پہ کلام کیا. یعنی یہ جرح و تعدیل کے بڑے امام ہیں. انہوں نے راویوں پہ جرح کی ہے، ان کا مقام بتایا ہے، ان کی پوزیشن بتائی ہے اور ان کی کچھ خاص اصطلاحات اور الفاظ بھی ان سے منقول ہیں. یعنی ان کی امام بخاری کی اپنی کچھ خاص پرسنل اصطلاح بھی ہے جو آپ جب جرح و تعدیل میں جائیں گے، ایک مستقل وہ فن ہے تو اس میں آپ پڑھیں گے. اور وہ ائمہ معتدلین کے طبقے میں سے شمار کیے جاتے ہیں. ابھی شاید آپ یہاں نہ سمجھ سکیں، جو جرح و تعدیل کے ائمہ ہیں اس میں کچھ متشدد ہوتے ہیں، کچھ معتدل ہوتے ہیں، کچھ متساہل ہوتے ہیں، یعنی کچھ بیچ میں ہوتے ہیں یعنی جن کا حکم زیادہ تر اچھا ہوتا ہے. کچھ متشدد ہوتے ہیں یعنی سخت ہوتے ہیں، کچھ بیچ والے ہوتے ہیں اور کچھ ذرا تساہل کرتے ہیں یعنی نرم حکم لگاتے. تو امام بخاری بیچ والے میں سے. ان کے شیوخ کا تذکرہ جلدی جلدی دیکھ لیتے چونکہ اسے اپنے لمیٹڈ محاضرے میں ہمیں کور کرنا ہے. ان اب 6 جو ہمارے مصنفین باقی ہیں، ایک ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ 5 اور ہیں، تو انشاءاللہ اسی کو ہمیں کور کرنا ہے. شیوخ میں دیکھیے ان کے اساتذہ، اب چونکہ ادھر سب آسان چیزیں ہیں انشاءاللہ اب مشکل سے آپ نکل چکے ہیں. ان کے اساتذہ 5 طبقات میں منقسم ہیں. ذیل میں چند اساتذہ کے نام ذکر کرتا ہوں. محمد بن عبداللہ الانصاری، آدم بن ابی ایاس، علی بن مدینی، سلیمان بن حرب، یحییٰ بن معین، قتیبہ بن سعید، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ. ان کے شیوخ. تلامذہ میں شاگرد، ان کے شاگرد اور تلاميذ تو بکثرت ہیں، جن میں سے چند کے نام آپ جلدی جلدی دیکھ لیجئے. حسین بن اسماعیل المحاملی، نسائی، ترمذی، ابو زرع الرازی، صالح بن محمد الجزرہ، امام مسلم خود ہیں، امام ابن خزیمہ. تو نسائی، ترمذی، امام مسلم یہ سب تو ان کے شاگردوں میں سے. امام مسلم، امام بخاری جو ہے ان کی اور بھی کتابیں ہیں، یہ بات دھیان میں رکھیے. یہ الگ بات ہے کہ سب سے مشہور کتاب صحیح بخاری ہے، الجامع الصحیح، یہی صحیح بخاری ہے. الادب المفرد ہے، خلق و افعال العباد ہے، جزء رفع الیدین ہے، جزء القراءہ ہے، جزء بر الوالدین ہے، الضعفاء ہے، الجامع الکبیر،
ہے، المسند الکبیر ہے، التفسیر الکبیر ہے، کتاب الہبہ ہے، کتاب الاشربہ ہے، اسامی الصحابہ ہے، تاریخ الکبیر ہے، التاریخ الاوسط ہے، تاریخ الصغیر ہے، قضائے صحابہ و تابعین ہے۔ وفات دیکھ لیجئے، پھر یہیں پہ ہم رکتے ہیں۔ بخارا کے شہر سمرقند کے گاؤں خرتنگ میں سنیچر کے روز بعد از عشاء عید الفطر کی رات 256 ہجری کو وفات پائی۔ 256 ہجری کو جو سورج 194 میں طلوع ہوا تھا، 256 میں غروب ہو گیا۔ علم کا یہ آفتاب 256 میں غروب ہو گیا، دنیا میں تاریکی پھیل گئی اور دنیا ایک بہت بڑے عالم سے محروم ہو گئی، اور عید الفطر کے دن ظہر کے بعد دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی، رحمہ اللہ وغفر لہ۔ تو اب انشاءاللہ یہ امام بخاری کے بارے میں آپ نے معلومات حاصل کی۔ امام بخاری کا نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوئے، کہاں کہاں کا سفر کیا، اور ان کے شیوخ کون کون سے، ان کے تلامذہ کون کون سے ہیں، ان کی کتابیں کون سی ہیں، ان کی وفات کب ہوئی، اتنی ساری معلومات۔ اب ان کی کتاب صحیح بخاری کے بارے میں انشاءاللہ یہ ہمارے اگلے لیکچر کا موضوع رہے گا۔ تب تک کے لیے ہم آپ سب کو اللہ کی رعایت میں دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ احسن اوپن اکیڈمی کے طلبہ و طالبات اسی طرح اپنے معلومات میں، نالج میں اضافہ کرتے رہیں، اور علوم شرعیہ سے اپنی دلچسپی برقرار رکھیں، اور اپنے سینوں کو اس طرح کے علوم سے منور کرتے رہیں۔ آمین وما توفیقی الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔